اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے اسلامیات سورۃ احزاب رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 68۔ یہ اس سورت کے 8 نمبر رکوع کے مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ اس سورت کے 7 رکوع پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ان کے اس رکوع کی آیات کے معنی دیکھیں۔ یدنینا، یدنینا کے معنی ہے نیچے لٹکا لیا کرے، آویزاں کرے۔ جلابیب ہننا، اپنی چادریں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، چادر بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ ادنا، زیادہ قریب ہے۔ یعرفنا، پہچانی جائے، معرفت سے یہ لفظ نکلا ہے۔ معرفت پہچاننے کو، جاننے کو کہتے ہیں۔ ان یعرفنا، کہ پہچانی جائے۔ فلا یؤذین، فلا یؤذین، انہیں نہ ستایا جائے، انہیں ضرر و تکلیف نہ پہنچائے جائے۔ ضعفین، دوہرے اور دوچند کو کہتے ہیں، دوہرا دوچند۔ لم ینتہی، باز نہ آ جائے، منع نہ ہو جائے۔ المرجفون، افواہیں پھیلانے والے، غلط باتیں معاشرے میں پھیلانے والے، اڑانے والے۔ لنغرینک، تو ہم تمہیں مسلط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ لا یجاورونک، وہ تمہارے پاس نہ رہ سکیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ ملعونین، لعنت کیے ہوئے۔ سقفو، وہ پائے جائیں۔ کبراءنا، ہمارے بڑے، یہاں معنی ہے بڑے، بڑے لکھا ہے، کبرا کی معنی ہے بڑے، یہ جمع ہے کبیر کی، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، کبرا بڑے۔ کبراءنا، ہمارے بڑے۔ اخذو، یہ لفظ ہے اخذو جمع ہے، وہ پکڑے جائیں، وہ پکڑے جائیں گے۔ خلو، خلو کے معنی ہے گزرا ہوا، جو گزرے ہوئے ہیں۔ ما یدریکا، تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا خبر ہے۔ الساعہ، ساعہ قیامت کو کہتے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ سعیرا، جہنم کو کہتے ہیں، گرم جہنم کو، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تقلب، الٹ پلٹ کی جائیں۔ سادتنا، یہ اپنے سرداروں کو، سادتنا ہمارے سردار، یعنی اپنے سرداروں کو۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے رکوع نمبر 8 کے۔ آگے رکوع نمبر 8 کے آیات کا ترجمہ پڑھائیں گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، اپنے بیویوں سے، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے، یدنینا، کہ وہ آویزاں کرے، لٹکائے، علیہن، اپنے جسم پر، من جلابیبہن، اپنے بڑے چادروں کو، یعنی وہ پردہ کرے، اپنے جسموں کو پوری بڑی چادر میں ڈھانپ لیا کرے۔ ذالک ادنا، یہ قریب ہے یہ عمل، ان یعرفنا، کہ پہچانی جائے وہ، فلا یؤذین، تو پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یعنی شان نزول یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں، گھروں میں باتھ روم کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لیٹرین نہیں تھے، تو عورتیں باہر صحراؤں میں وہ اپنے تقاضے کرتے تھے، ضروریات پوری کرتے۔ تو بعض منافقین وہ راستوں میں کھڑے ہوتے اور عورتوں کو چھیڑتے، ان کو تنگ کرتے۔ ان میں لونڈیاں بھی ہوتی تھی، آزاد عورتیں بھی ہوتی تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے عورتوں کو کیوں تنگ کیا، تو وہ کہتے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ لونڈی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو آزاد عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، وہ مکمل پردہ میں باہر نکلے، تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ اور جو لونڈیاں ہیں، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ جب گھر سے باہر ضرورت کے لیے نکلے، اپنے مالکوں کی خدمت کے لیے، تو وہ اپنے چہروں کو نہ ڈھانپیں، تو اس سے پہچان ہوتا کہ کون عورت وہ آزاد عورت ہے اور کون لونڈی ہے۔ اور منافقوں کو
تنبیہ کے لیے اگلے آیت میں آیت نمبر 60 میں ان کو بھی تنبیہ کیا گیا کہ یہ حرکت تمہارا اچھا نہیں ہے، ان سے منع ہو جاؤ۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق لوگ منع نہ ہو جائیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان سے یا تو منافقین مراد ہے یا وہ لوگ مراد ہے جو جن کی ایمان کمزور ہے اور دلوں میں غلط خواہش ہے۔ والمرجفون فی المدینۃ، اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں اڑاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان سے مراد یہود ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ وہ یہ افواہیں اڑاتے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، دشمن آ رہا ہے، مسلمانوں میں خوف و خراس پھیلاتے تھے۔ اگر وہ ان حرکتوں سے منع نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ اے پیغمبر، میں آپ کو ان پر مسلط کروں گا، بہم ان پر، ثم لا يجاورونك فیہا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کے قریب یعنی مدینہ میں وہ نہیں رہ سکیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے دنوں کے لیے وہ تو رہ سکیں گے، پھر مدینہ سے وہ نکالے جائیں گے۔ ملعونین، وہ ملعون ہوں گے، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں بھی اور موجودہ لوگوں کے لیے بھی۔ ولن تجد، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے پیغمبر، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون کے لیے کوئی تبدیلی۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، قانون اٹل ہوتی ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اس آیت نمبر 63 میں منافقین اور یہود کے سوال کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن وہ سوال ان کا استہزاء تھا، حقیقی معلومات پر مبنی نہیں تھا کہ وہ سوال کرے کہ قیامت کب، کیونکہ یہود کی کتابوں میں بھی یہ بات انہوں نے پڑھی ہے کہ قیامت کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے، وہ کسی نبی یا فرشتے کو اس کا صحیح علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں قل، کہو انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر ہے، لعل الساعۃ تکون قریب، شاید قیامت قریب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی میرے بعد تو قیامت آنے والی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے گرم آگ، بڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ، لا یجدون ولیا، وہ جہنم سے بھاگنے اور نکلنے کے لیے کوئی دوست ولا نصیر، اور کوئی مددگار کو نہ پائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم، جس دن الٹ پلٹ کی جائیں گے ان کے چہروں کو جہنم میں، فی النار، وہ چہروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یقولون، تو پھر وہ افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانتے، ان کی اطاعت کرتے۔ وقالوا، اور وہ یہ بھی کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی ہے، ان کی بات کو مانا ہے، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتہم، ان کو دے دیں، ضعفین من العذاب، دو چند اور دوہرا عذاب ان کو دے دیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑا لعنت کرے۔ لیکن ان کی یہ سوال قبول نہ ہوگی، اور ان کے بڑوں کو بھی عذاب ہوگا اور ان کو بھی عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سوچ سمجھ دیا ہے، اگر وہ اپنے سوچ سمجھ کے مطابق عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نجات ہوگا، اور اگر وہ اپنے سوچ سمجھ کو استعمال نہ کریں گے، دوسروں کی سوچ کے مطابق ان کی تقلید کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو پھر جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ ان کے مقتدا ہے اور جو لوگ ان کے پیچھے جانے والے ہیں، تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔
عذاب سے بچنے والے صرف ایمان والے ہوں گے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا خواہ وہ کفر کے سردار ہے، سرغنے ہیں، یا وہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، سب کو عذاب اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ آگے انشاءاللہ مشق دوسرے لیکچر میں کریں گے۔